الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسرور۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا ہی نہیں اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا۔ یہ آیات کریمہ غزوہ احد سے متعلقہ جو حصے ہیں ان میں یہ نازل ہوئیں، اور اس آیات کریمہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے انہی ارشادات کا تسلسل ہے۔ جنت وہ مقام ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوگا، جنہیں قرآن کریم فوز مبین، عظیم کامیابی، بہت بڑی کامیابی ارشاد فرماتا ہے، جنہیں وہ بہت بڑی کامیابی نصیب ہوگی، ان کے رہنے کا مقام ہے۔ جن سے اللہ جل شانہ کی ذات راضی ہوگی، اس کی ذات، اس کی صفات لامحدود ہیں، جن سے پروردگار عالم راضی ہوگا تو مخلوق کا ادراک ہو نہیں سکتا کہ اس جگہ کو بھی سمجھ سکے کہ جو مقام یا جو رہنے کی جگہ یا جو ملکیت رب کائنات عطا فرمائیں گے اس کی کیا شان ہوگی۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور دنیا کے دارالعمل میں اسی زمین پر یہ شہادت موجود ہے، اسی طلوع غروب نے یہ دیکھا ہے، یہی زمین و آسماں شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمۃ للعالمین، آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے، چونکہ قدیم عرب کا رواج تھا کہ کہیں کھانے کو اگر نہیں میسر، بھوک کے سبب تکلیف نہ ہو، پیٹ کس کر باندھ لیا جاتا تھا، اور وقت گزر جائے کہ کھانے کو میسر نہیں تو پیٹ پر کوئی شے رکھ کر باندھ دی جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے، اور آپ کے حضور کسی نے عرض کی کہ اس تکلیف کی نسبت آپ نے اپنا کپڑا مبارک جب اٹھایا تو آپ نے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اب جب آپ اس آیا کریمہ کی تفسیر دیکھیں گے، بے شمار اور پہلو ہیں قرآن کریم میں، لیکن اگر آپ اسے جسے ہم بالعموم سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو سادہ سی جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے، اللہ خالق و وحدہ لا شریک، واحد ذات ہے جو خالق، باقی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ اور اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مخلوق پر باعث رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا، مجسم رحمت باری تعالی، یہ وجود انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ کوئی پیاسا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیتا ہے پیاس بجھانے کو، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اسے عطا ہو رہا ہے۔ کوئی بہت بڑے جثے کا جانور، کہیں اسے کوئی لقمہ خوراک کا نصیب ہوتا ہے، کسی سانس لینے والی مخلوق کو اللہ کی فضاؤں سے ایک سانس نصیب ہوتا ہے۔ کل حیات کا ایک لمحہ جو کسی بھی مخلوق کو نصیب ہو رہا ہے، وہ سانس لیتی ہے یا نہیں لیتی، جو رب کائنات نے اسے وجود اور فرصت عطا فرمایا، اس کا لمحہ لمحہ رحمت باری تعالیٰ کا تو اس لیے
جب ایک ایک شے رحمت باری تعالیٰ سے جڑی ہے، اس کا انقطاع جو ہے کہ رحمت باری تعالیٰ اگر رک جائے، زندگی رکے نہیں، عدم ہو جائے، ختم ہو جائے، وجود ہی باقی نہ رہے۔ تو جب اس آیا کریمہ کی تفسیر میں اس نسبت سے دیکھیں تو مخلوق پر جتنا بھی اللہ کریم کا احسان ہے اس تفسیر میں آتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چاند چڑھا اور پھر دوسرا چاند چڑھا، اس کی تکمیل ہو گئی تو کاشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ نہیں چولہے میں جل سکی، کچھ ہو تو پکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو دیکھتے ہیں تو کتنے ہی پہلوؤں سے زندگی کا ہر حصہ اس کی عکاسی نصیب ہوتی ہے۔ 100 اونٹ آج اگر آپ اس کی قیمت نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک دن 100 اونٹ نہر فرمائے 63 دستے مبارک سے اور باقی کا حکم فرمائے، ایک دن کی قربانی 100 اونٹ۔ ہر وقت میں یہ جو مہنگائی یا آمدن، اس کا تناسب ایسا رہتا ہے کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 1 ارب کی رقم نہیں دیکھی تو 15 سال پہلے اس سے پوچھیں، وہ کہے گا میں نے 1 کروڑ کی رقم نہیں دیکھی، اور 15 سال پہلے چلے جائیں تو بالعموم لوگ کو کہیں گے میں نے 1 لاکھ اکٹھا نہیں دیکھا۔ ہر وقت کی جو حالات ہوتے ہیں وہ ایک اپنی مطابقت رکھتے ہیں۔ تو جب آپ 100 اونٹ کی بات کرتے ہیں تو کہاں نہیں میسر کہ بالعموم جو آگ کا جلنا ہے کہ کھانا پکنے کو، اور کہاں پھر 100 اونٹ آپ نے ذبح فرمایا۔ اس میں آپ کے پاس ہر پہلو کی رہنمائی موجود ہے۔ جہاں ضرورت کی تکمیل بمشکل ہے وہ مثال بھی موجود ہے، جہاں فراوانی ہے وہ حصے بھی موجود ہے۔ تو جب اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا میں ہر بحر سے گزر رہے ہیں تو ماں و شما کی جو باتیں پھر ان کی حیثیت کیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے میسر آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اگر کہیں کمی واقع ہو جائے، تکلیف آ جائے، کسی امتحان میں آ جائیں تو پھر یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، ایسا کیوں ہوا؟ تو قرآن کریم خیر القرون کی عظمتوں میں جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، ان پر جو ارشاد فرما رہا ہے تو اس میں صرف اس موقع کا فرمان نہیں ہے، ایک اصول اور ضابطہ وضع ہو جائے گا جو قیامت تک کے لیے مخلوق کی رہنمائی کا سبب ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ یہ گمان، یہ خیال کہ یہ سفر ویسے ہی کٹ جائے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس مسافر کا سفر جنت سے شروع ہوا، اور واپس جنت تک جانے کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، کٹھن راستہ ہے، اور منزل با منزل یہ راستہ جو ہے یہ پورا ہونا ہے۔ اور جو واپس جنت پہنچا، حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ کہاں سے دنیا پر اللہ کریم نے بھیجے تھے، تو واپس تو یہ مخلوق گھر کو پہنچی۔ تو یہ جو درمیانی سفر ہے اس میں ان حصوں کی ضرورت ہے کہ راستہ درست ہو کہ واپس گھر پہنچ جائے، وگرنہ پھر وہ ایسے انجام کو پہنچے گا جو تکلیف دہ ہوگا۔ جس کا راستہ درست رہا اس نے اپنی سفر کی ضرورت کے مطابق قدم اٹھائے، کہاں پہنچا؟ اللہ کریم نے جہاں سے اس کی ابتدا فرمائی تھی واپس اپنے گھر کو پہنچا۔ قرآن کریم اہل جنت سے متعلق جہاں ارشاد فرماتا ہے ان کے معاملات، ان کی زندگی کے حصے جو اعمال کے ہیں اس کے نتائج میں، وہاں جنت کی آسائش اور جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اور یہاں تک قرآن فرماتا ہے کہ اگر ان نعمتوں کا کسی کو شوق ہو تو وہ اپنی محنت اور مجاہدے سے زندگی بسر کرے کہ اس کی طرف اس کا
جو ہے سفر جاری رہے۔ لیکن اس انجام کی بھی جب بات کی جاتی ہے تو ایک بڑا باریک نقطہ ہے جو صوفیاء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت فی ذات مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ جس سے راضی ہیں اس کے رہنے کا مکان جنت ہے، تو اللہ کی رضا مقصود ہی، مکان تو مقصود نہ رہا۔ اللہ جنت کے لیے دعا فرمانا، جنت اللہ سے مانگنا، بخشش مانگنا، جنت کی نعمتیں چاہنا، یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں۔ لیکن جب بات اس نزاکت تک پہنچتی ہے تو پھر اور خالص حصہ نصیب ہوتا ہے بارگاہ عزتی کی طرف۔ تو یہاں جہاں فرمایا جا رہا ہے غزوہ احد ہے، اور زمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے زمانوں میں جو افضل ترین زمانہ ہے، اس مبارک زمانے میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور وہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اللہ کریم نے وہ جو جد و جہد ہے پوری حیات کی، اس میں تو گزرے نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ نتیجے تک پہنچے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے اس نے مصیبت سے گزر کر جنت میں جانا ہے، لیکن جد و جہد جو ہے یہی زندگی ہے، یہی امتحان ہے۔ اور جب جہاد کی بات آتی ہے تو جہاد کے کتنے پہلو، آج تو لفظ جہاد سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ لفظ جہاد کو فساد کے معنوں میں بدل دیا جائے، لیکن بندے مومن کی زندگی سے جہاد نکال دیں تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نگاہ نیچی رکھنے کا فرمان ہے، اب دل چاہ رہا ہے کہ نگاہ اٹھے، لیکن ایمان کی جو کیفیت ہے وہ مجبور کر رہی ہے کہ نگاہ نہ اٹھے۔ وہ جو نگاہ اٹھنے کا چاہنا ہے اور اسے رد کرنا ہے، اسے مجاہدہ نہیں کہو گے۔ یقیناً ہر حصے کا مقام اپنا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے۔ اب اس کے مدارج اپنے، اس کا کرم اپنا، ہر ایک کا اخلاص چاہنا، اس کے اعمال سارے پہلو ہیں، لیکن جب کل صاحب ایمان کی بات آئے گی تو اللہ کریم نے یہ انہیں شرف بخشا۔ اسی طرح جب آپ اتباع کے حصوں میں آئیں گے تو جو حدود و قیود ہیں پھر ان میں جو محنت اور مجاہدہ مزید کرتا ہے۔ اب بتائیں مجھے کہ نماز پڑھنا بہت بڑا حکم ہے، اور نماز چھوڑنے پر اتنی بڑی وعید ہے کہ اگر اس کی احادیث اور اس کی شرح سنیں ان احادیث کی تو آپ کا شریر کام کہ کتنی آسانی سے ہم نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، اور جو کچھ فرمان ہے نماز نہ پڑھنے کا، آپ کا شریر کام۔ لیکن جسے نماز نصیب ہوتی ہے تو کیا قرآن کریم نے تہجد کی عظمت کوئی نہیں بیان فرمائی؟ وہ اس حکم کی تعمیل کے بعد پھر اللہ جل شانہ کی رحمت کے لیے، اس کے کرم کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی بندگی کی جستجو میں پھر وہ نوافل تک کا اہتمام کرتا ہے۔ اور تہجد کے جو نفل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قرآن ارشاد فرماتا ہے، اور پھر جو تہجد کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اب تہجد کی تکمیل فرائض کی تکمیل کے بعد ہی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا فرض نمازیں کوئی پڑھتا نہ ہو اور کہے میں جی تو سارے نفل بھی پڑھتا ہوں۔ تو اب اس ادائیگی میں وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اور محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ سارا ایک امتحان ہے۔ ہاں، اس سے آسانی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ذرا ساری تکلیف آتی ہے تو ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہماری سوچ اللہ معاف فرمائے کہ وہ ہمارے الفاظ تک نہ پہنچے، ورنہ ہمارے الفاظ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بہت سخت گرفت کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تو غفور رحیم ہے، معاف فرما دیتا ہے۔
تو فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا نہیں، اس کی ذات علیم ہے۔ تو جب اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ جو کھنگال ہے دنیا کی، اس میں جو بندہ عمل کر رہا ہے، جس نیت سے کر رہا ہے، اس نیت سے اس عمل تک قائم ہونا ظاہر ہونے کے مترادف آئے گا۔ پھر کافر و مشرک منافق وہ بھی وہیں بستے ہیں، ان میں بندہ مومن کا اعمال صالح سے شہادت تک پہنچنا، کہ چاہے بات ان حصوں کی آئے کہ جہاں تلوار اٹھانی پڑی ہے، چاہے کوئی آواز سن نہیں رہا، کسی کی کانوں سے یہ جو کرچیاں ٹوٹنے کی آواز ہے وہ نہیں پہنچ رہی، لیکن وہ اپنے دل کی خواہشات کو رد کرتا ہے، اور وہ خواہشات کرچیاں ہو کر ٹوٹتی جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹتا ہے۔ تو جب ان حصوں کو دیکھیں گے تو بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ جانا ہی نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شے اس کے سامنے مبہم ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس امتحان گاہ میں گزرتے ہوئے ان حصوں پر قائم رہنا جو اللہ نے مقرر فرمایا، اور ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا امتحان آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے حضور امتحان ہے وہی توفیق بخشتا ہے کہ یہ پار چڑھ جائے، یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے، یہ کامیابی بھی وہی بخشتا ہے۔ دنیا کے امتحان کیا ہے؟ آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں، جو کچھ آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، جو کچھ آپ لکھتے ہیں، تو جو آپ کا امتحان لے رہا ہو وہ آپ کے امتحان میں مدد کرتا ہے، وہ تو ان اصول و ضوابط کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ اہلیت حاصل کی ہے وہ ظاہر ہو، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ جو امتحان میں بیٹھا ہے اس کو کامیابی کی توفیق عطا فرما دیتا۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف سوچتے ہو، دیکھتے ہو، تو مخلوق کا مابین جو رشتہ ہے ان پہلوؤں پر نہ دیکھا گا۔ مالک ہے کائنات کا، اس کی شان ہے عطا فرمانا، اس کی شان ہے معاف فرمانا، وہ غفور الرحیم۔ ہاں، شیطنت کے پہلوؤں میں جو داخل ہوتا ہے مقابل آتا ہے، تو جو مقابل آتا ہے وہ پھر اسے نہیں پسند۔ شرک جو کرتا ہے کوئی گنجائش نہیں مشرک کی معافی کی، اور جو منافق ہے جو کفار سے بھی نیچے ہے، وہ بھی جو کہہ رہا ہے وہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے وہ بھی مشرک اور کافر، انکار وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ ایک ہی جماعت ہے۔ اور وہ جو کفر و شرک و منافقت کے ایک ہی پہلو ہیں، ان کی تقسیم الگ ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کتنا ظلم کیا، ان کی تقسیم ان معنوں میں، کلی تقسیم میں حق اور باطل کی تقسیم میں باطل کے حصوں میں چلے جائیں گے۔ تو جب بات آئی کہ ان پہلوؤں کو، تو پھر ضروری ہے اپنے اعمال کا دیکھنا۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو لمحہ لمحہ امتحان ہے، ہم بڑے کمزور اور بڑے نحیف، ہمارا ڈول جانا حیران کر دیتا ہے۔ دیکھو نا، کسی کو بڑی مصیبت پیش آئی، بہت بڑی تکلیف سے گزرا، اور کوئی کانٹا دیکھ کر ڈول جائے، چبھا نہیں، کانٹا دیکھ کر ڈول جائے، اور کوئی سر تن سے جدا کرا رہا ہو، حیرانگی نہیں ہو۔ یقیناً وہ عظمتیں خیر القرون کی اپنی، وہ برکتیں اپنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا، اللہ جل شانہ کا احسان کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان نصیب، وہ متصل 3 زمانے علی ترتیب اپنی عظمتوں کی۔ جب ہم ایسے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یہ جو 15ویں صدی آ گئی، 1450 سال، ایک لمحہ وقت میں تبدیلی ایسی رہنما کرتا ہے، برپا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو معاملہ اور ہوتا ہے،
آپ کے حضور رخصت ہوتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور کون عرض کر رہے ہیں؟ اسی زمانے کی مبارک ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعد از انبیاء جن کی ایمان اللہ کریم نے ان عظمتوں کے قبول فرمائے جو اور کسی کے ہے نہیں، ہو نہیں سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں معاملہ اور ہے۔ جب کہیں فاصلے پر چلے جاتے ہیں، ضروریات زندگی میں چلے جاتے ہیں، لگتا ہے منافق ہو گئے ہیں، وہ بات ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی ہی کیفیت رہے تو گلی کوچوں میں اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں، اس درجے کے مستغرق ہو جاؤ کہ دنیا کی جو ہے حالات جو ہیں وہ پھر اس سے بندہ بیگانہ ہو جائے، مغلوب ہو جائے۔ اللہ کریم نے دنیا سبب سے بنائی، آپ نے فرمایا اگر یہی صورتحال قائم رہے تو اللہ کے فرشتے چوکوں اور چوراہوں گلیوں میں تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فرشتے تو موجود، اس درجے کی توجہ کا مرکوز ہونا کہ آپ فرشتے کا روبرو ہونا اور کلام اور سلام ایسے دیکھنے اور محسوس کرنے لگے تو یہ ایک معاملہ تو اور۔ شب قدر میں جو احادیث شریف ملتی ہیں اس سے متعلقہ، اس میں وہ بندہ جو شب قدر کو اللہ کی عبادت میں پرخلوص ہو اور عبادت کر رہا ہو، جو فرشتے نازل ہوتے ہیں نہ صرف ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں، سلام دیتے ہیں، اور اس میں حضرت جبریل امین تک کا ذکر ہے۔ تو وہ اگر متوجہ اس درجے کا ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر غلطیاں نہ ہوں اللہ تمہیں اٹھا لے، وہ اور مخلوق پیدا کر دے جن سے کمزوریاں کوتاہیاں ہوں اور وہ اس کے حضور گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگیں اور وہ انہیں معاف فرماتا ہے۔ مفہوم علی عرض کر رہا ہوں۔ تو جب بات آتی ہے نا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو جانا، صبر ایک کیفیت اور ایک حال ایسا ہے جو انسانی حیات میں تلاطم برپا نہیں ہونے دیتا، ایک ٹھہراؤ کا سبب ہوتا ہے، ہوتا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی امتحان ہی کا حصہ ہے، امتحان کا انحصار صابر پر ہی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ وصف صفات سے نصیب ہوگا۔ صفات کیا ہیں جو قرآن بیان فرما رہا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوچ جو عمل وہ صالح، جتنا تجاوز ہے وہ غیر صالح، کلی ہے تو کلی غیر صالح ہے، کمی بیشی ہے تو اتنا غیر صالح ہے۔ بڑی سادہ سی بات۔ اور صبر کرنے والوں کا جان، تو جب ان کے جاننے کی بات آئے گی تو محترم خواتین و حضرات، ہر لمحے پر صبر کی کیفیت درکار ہے۔ میں آپ سے ہم کلام ہوں، میرے اس کلام میں بھی صبر کی کیفیت درکار ہے کہ کیا میں حق پر بول رہا ہوں یا میں اپنی ذات اور انا کے گرد بات کر رہا ہوں۔ آپ تو نہیں جانتے، پروردگار عالم سے تو کوئی شے نہیں نا بعید، وہ تو جانتا ہے۔ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں بندے مومن کو اس باریک تار سے نہ گزرنا ہو۔ ایک پل صراط کی سی کیفیت ہے ہر معاملے میں کہ وہ صبر کرتے ہوئے حق پر قائم رہے۔ اور جو صبر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ تو غیر صابر پر جب آپ تحقیق کریں گے، اس کی کیفیت کے گانٹھیں کھولیں گے تو آپ کو وہ معترض ملے گا، اعتراض کرتا ہوا ملے گا۔ اور جب وہ اعتراض کرے گا تو نظام حیات کا مالک کون ہے؟ وہ جس نے لوح محفوظ میں وہ سارا درج فرما دیا جو ابھی ہونا ہے، جس کی ذات علیم ہے، جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، تمام عالمین کا پالن ہار ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض۔ غیر صابر
اللہ جل شانہ کے فیصلوں پر مترز ہے۔ یہ کہہ دینا محض ایک خیال ہے نہیں، محض ایک کلام تھا نہیں، اس کی شرح میں جاؤ، اسے کھولو، اس کی گانٹیں کھولو، اتنا بڑا تعفن نکلے گا غیر صابر کے کلام، اس کی سوچ، اس کے عمل سے۔ تو بے شک وہ صبر ہے جہاں تکلیف ہوئی، زخم لگا، فانی جہان ہے، اللہ کریم نے جہاں حیات عطا فرمائی ہے وہاں موت بھی ہے۔ اور اللہ نے جب قرآن میں موت و حیات کو اکٹھا ذکر فرمایا، اس نے پیدا فرمایا موت و حیات کو، حالہ حیات ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن اس نے جو فرمایا موت کا لفظ پہلے ارشاد فرمایا، حیات کا لفظ بعد میں ارشاد فرمایا۔ اتنی اٹل حقیقت ہے۔ تو جسے اس نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس جہان فانی کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اس پر موت وارد ہوگی۔ یہاں کی یہ زندگی کا لازم حصہ ہے کہ کروٹ ہی زندگی تب بدلے گی جب موت واقع ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ روز محشر این میدان میں موت کو ایک جاندار اور جانور کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب کے بعد موت کی کوئی بات نہیں۔ تو جو موت کی نہیں بات، تو اپنے اعمال کی نسبت دیکھتے ہوئے اللہ نہ کرے کہ وہ جو اپنے گھر کا مسافر ہے، وہ گھر کا راہ اس نے چھوڑ دیا، بھٹک گیا، جنگلوں اور ویرانوں کے راستوں کو اس نے اختیار کیا اور اپنے لیے کسی گڑھے کے انتخاب میں چلا گیا، تو وہاں کیا معاملہ ہو؟ تو سمجھ آتی ہے کہ صابر وہ جو اپنے آپ کو احکامات دین پر روک لے، قائم کر لے، ایمان میں تقدیر مانتے ہو اور جو کچھ زندگی میں فیصلے ان پر اعتراض کرتے ہو، تو ماننا ماننوں میں داخل ہوگا؟ ماننا ماننے میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو جان۔ میں نے پہلے کہا اور میں ہمیشہ اللہ کریم سے آسانی مانگتا ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا دنیا اور آخرت مانگو اپنے اللہ سے، آسانی مانگو اپنے اللہ سے، ہدایت مانگو اپنے اللہ سے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کی بخشش مانگو، حساب نہ مانگو۔ قرآن و احادیث کے تحت جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ نہیں ملتی کہ حساب مانگو۔ حساب مانگا تو معاملہ اور ہو جائے گا۔ 500 سالہ عبادت کے افزانہ نہیں پورا ہوتا جو 500 سال اللہ نے دی ہوئی نظر ہے اس کے استعمال پر۔ تو کیا کچھ ہے ہمارے پاس؟ تو پھر وہ حساب جو اس کی عطا کا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو پھر ہمارے اعمال اور کرتوت ہیں ان کا حساب شروع ہوگا تو ہمارے پلے رہے گا کیا؟ تو ساری جو ہے نا وہ غمازی کہ میں اتنا پارسا، میں نے یہ کیا، میں اتنے رکوع سجود، ایک پل نہیں لگی۔ تو جب صبر کی بات آئے گی تو اپنے معاملات کو دیکھیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی بزرگ کی نسبت اکرم التفاسیر میں تحریر فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اپنا جائزہ لینا ہے نا تو باتیں نہ کرو، کاغذ قلم لے لو، صبح سے شام تک جو سوچا جو بولا لکھتے آؤ، شام کو تجزیہ کر لینا تو کہ تیری زندگی کس طرز پر ہے۔ ہمیں کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں میں ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں۔ وہ جو جواز ہم دیتے رہتے ہیں نا اپنی غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں کو، وہ مزید ڈبونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کریم نے نسخے بھی عطا فرمائے ہیں، جہاں فرمایا نا صبر والوں کی پہچان، اسی پہلے حصے میں دیکھ لیں، اس جہد مسلسل میں قائم رہیں اور صبر سے قائم رہیں، یعنی خالص اللہ کی جو رضا ہے اسے مانتے ہوئے، احکامات دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی کی تلخیوں سے گزرتے جائیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور فرماؤ یقیناً تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے
من قبل، اس کے آنے سے پہلے۔ غزوہ بدر جب برپا ہوا تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بھی ہیں جو اس میں شریک نہیں ہو سکے، شہداء بھی ہیں، اور شہادت کی آرزو اور خواہش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ ابھی احد میں ایک صحابی رسول کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے 4 جوان بیٹے ہیں، وہ شرکت کر رہے ہیں، ضعیف ہیں، ایک ٹانگ سے میں معذوری بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان بیٹوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم 4 جا رہے ہیں جہاد میں، اور اپنے والد کی نحیفی اور تکلیف میں انہیں عرض کرتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ آپ انہیں فرمائیں کہ ہم انہی کی تو اولاد ہیں، تو جو ہم جا رہے ہیں ان کا جانا ہو گیا تو اس صحت میں، اس عمر میں کیا کر پائیں گے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جب پوچھا تو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معذور ٹانگ کو کھینچ کر اس دنیا میں تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں اسے میں اللہ کی جنت میں جا کر کھینچوں، میرا دل کرتا ہے میں بھی جاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے نام پر شہید ہوں۔ آپ نے اجازت فرما دی، اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور جب ان کے وجود مبارک کو مدینہ منورہ لانے کی بات آئی تو وہ اونٹ یا اونٹنی جو بھی سواری تھی اس پر اسے لاد کر اٹھاتے وہ اٹھتی نہیں، انکار کر دیتے، انہیں اتارتے وہ اونٹ چل پڑتا، اوپر لادتے وہ اٹھتی نہیں۔ تو آپ کا حضور عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ساتھی تلاش کرو، ان کے ساتھ کون تھا؟ عرض کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم دونوں نے دعا کی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، آپ دعا کریں میں آمین، میں نے دعا کی کہ میرے ہاتھوں بہت بڑا کافر مارا جائے، اس کی زرہ اس کی تلوار مال غنیمت میں میرے حصے میں آئے، یعنی کہ اس کا مارنا جو ہے یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تلوار یا زرہ جو ہے وہ اس مارنے کی نسبت سے ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے حکم پر قربان ہونے کو تیار ہے، زریں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں سے متعلق بات کرتے ہوئے اپنا ادراک رکھ کر بات کرنی چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں ہوں کیا، اور میں کن ہستیوں سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ روا روی کی بات قابل گرفت۔ تو انہوں نے عرض کی کہ انہوں نے آمین کہی، تو انہوں نے واقعی ایک جو ہے مکہ کے سرداروں میں سے سردار کو جہنم حاصل کیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی کہ میں یہیں شہید ہوں اس میدان کارزار میں، اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے اور میں یہیں دفن ہوں، قیامت کے دن میں یہیں سے اٹھوں۔ آپ نے فرمایا انہیں مدینہ نہ لے کر جاؤ، یہ مدینہ نہیں جائیں گے، انہیں یہیں دفن کر دو۔ اب وہ کیا ہے، آپ اس کو کیا کہیں کہ ابتدان بھی عرض کر رہے ہیں، اجازت میں بھی عرض کر رہے ہیں، عین میدان کارزار میں بھی جو دعائیں اور آمین کر رہے ہیں وہ اسی پر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یقیناً تم موت یعنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ تو کتنے صحابہ ہیں جو یہ آرزو لیے اس میدان کارزار میں گئے؟ لگ بھگ 1000 کی تعداد تھی جب احد کی طرف سفر ہوا۔ 300 لگ بھگ جو ہیں ابن ابی منافق جو ہے وہ عین میدان میں پہنچنے سے مدینہ منورہ سے موذی نکل آیا، اس کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جو ہے وہ جنگ کی۔ اب مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کرتے تو وہ کیا کرتوت کرتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ساتھ آیا اور لگ بھگ 300 تعداد جو ہے اس عین میدان میں داخل ہوتی واپس لے گیا کہ ہماری تو بات نہیں مانیں گے جی، سامنے اتنے ہزاروں کا لشکر ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ جو ہے تعداد ہے، تو یہاں خواہ مخواہ ہم نے مرنا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ جو مسلمانوں کا لشکر ہے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو، بددلی پیدا ہو، یہ لڑ نہ سکیں، یہ بھی ہٹیں۔ تو ان تمام حصوں سے گزر کر جو اللہ جل شانہ کے نام پر قربان آ گئے کرنے، کیا اللہ انہیں نہیں جانتا تھا؟ دنیا جانتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے قربان ہوں گے،
منافق کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں روکا جائے، شیطان کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب یہ خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اس پر جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ یہ آواز شیطان نے بلند کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو آواز کی بلندی پہلی تھی، جو آواز لگائی گئی تھی، یہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ شیطان مردود تھا جس نے یہ آواز لگائی۔ پھر یہ بات عام ہوئی، آپ زخمی ہوئے تو آپ کے زخمی ہونے کو پھر یہ آواز دی گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو میدان کردار میں تھے، ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ کئی صحابہ نے اس خبر کو سن کر انہوں نے تلوار چھوڑ دی، انہوں نے کہا مار دو بھائی، مارتے ہو، آپ نہیں رہے تو ہم نے اس جہاں رہ کر کرنا ہے۔ کئی بے دردی سے لڑے کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو جو فرمان تھا اس پر جان دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لڑتے شہید ہو۔ اللہ نہیں جانتا، موذی جانتے ہیں سارے، منافق جانتے ہیں سارے کہ کس درد دل سے یہ جان نچھاور کرنے آئے ہیں، تو جس کے نام پر وہ جان نچھاور کرنے والے ہیں وہ نہیں جانتا۔ تو وہ فرما رہا ہے، اور یقیناً تم موت یعنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، اس نے قبول فرمائی۔ من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوا، وہ یعنی یہ واقعہ، یہ موقع پیش آنے سے پہلے جو تمہاری بات۔ پھر دوسری بات جو ہے کہ یہ جو سختی ہوتی ہے نا جی دنیا میں، حالات کی سختی، یہ ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیتی، کھنگال کر رکھ دیتی، کوئی آمیزش نہیں رہتی۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے۔ حالات کی سختی جو ہے نا وہ بندے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، جو اندر کی چوری ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہو جاتی ہے، لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، زبانیں لرزا جاتی ہیں، میدان کارزار سے بھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ کریم نے جنہوں نے شہادت کی آرزو کی تھی، اس کے نام پر قربان ہونے کی آرزو کی تھی، ان کو بھی موقع عطا فرمایا۔ اور یہ جو پچھلا حصہ ہے کہ جنہیں اس مجاہدے سے گزارنا ہے، وہ بھی سارا اسی میں سے گزرا، اور رہتی دنیا تک یہ آیات کریمہ حیات انسانی کو وہ حقائق عطا فرما رہی ہیں کہ یہ زندگی جہد مسلسل ہے، یہاں صبر سے قائم رہو، اللہ کے نام پر جو ہے تمہاری شہادت ہو، چاہے جہاد اکبر ہو یا اصغر ہو۔ کیونکہ جہاد اکبر میں جب آتے ہو تو لمحہ لمحہ ایک مجاہدہ ہے، سوچ کے ساتھ مجاہدہ ہے، قدم کے ساتھ مجاہدہ ہے، زبان کے ساتھ مجاہدہ ہے، وجود کی حرکات و سکنات، ایک ایک پہلو سے آپ مجاہدے میں جا رہے ہوتے ہو، لمحہ لمحہ ہوتا۔ تو جب بات جنگ کی آتی ہے تو یقیناً بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کی طوالت اس کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، جذبات سے بھی گزر جاتا ہے بندہ ادھر۔ یہاں وہ جذبات جو ایک من حیث لشکر یا ایک من حیث تمام جو ساتھی ہیں آپ گزارتے ہیں، یہاں نہیں گزرتے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تربیت کی جاتی ہے، کتنا سمجھایا جاتا ہے، جاتے جاتے ایک بندہ ایسی بات یا ایسا عمل کرتا ہے، بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی اس کے اندر امتحان چل رہا ہے، نفس وہ جو تبخیری حصہ اس کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے اندر ہے، جسے اور کوئی نہیں سن رہا دیکھ رہا، لیکن اس کی تو رگ رگ محسوس کر رہی ہے، ایک ایک اس کی خواہش، ایک ایک تڑپ۔ اور فرمایا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، بس یقیناً تم نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، تنظرون، تم نے دیکھ لیا، اس میں سے گزرے۔ کیا وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس میں سے سلامتی سے گزرنا نصیب فرمایا، جن کی دعائیں، دیکھیں نا، جانور ہے، اسے اٹھنا اور بیٹھنا کیا غرض، اس نے تو اپنی مرضی یا وجود کی قوت یہاں کے جانے کو دیکھنا، اس دعا، اس آمین کا اتنا اثر ہے کہ وہ جانور نہیں اٹھ رہا۔ ایک نحیف وجود کتنا بھاری ہو، بھاری اس کی دعا ہے اس ہستی کی، اللہ نے شرف قبولیت دی۔
عرض کی یہیں دفن ہوں اور قیامت کے دن یہیں سے اٹھوں. سبحان اللہ. تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا انہوں نے بھی دیکھ لیا، اور ایسا دیکھنا نصیب ہوا کہ ہمیشہ کی حیات نصیب ہوگی. اور جو غازی ہوئے وہ بھی عین اس سارے میدان کارزار سے ہو کر نکلے، تو وہ بھی شاہد ہیں، وہ اپنے پہلوؤں میں شاہد ہیں، اور ان کی شہادت کا رتبہ ہی الگ ہے جو اس میں سے اپنی جان نچھاور کر گئے. تو محترم سامعین کرام، انہیں جو 2 آیات کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انہی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنے معاملات ان کو دیکھنا. کوشش کیا کریں نیکی میں تعاون ہو، نیکی میں رکاوٹ نہ ہو. اگر روکنا ہے تو برائی میں روکو، اپنی استطاعت کے مطابق روکو. اللہ کریم کو تو یہ بھی پسند ہے کہ تیرے پاس قوت نہیں تو دل میں تو برا سمجھ لے. تو برائی کے بہاؤ میں بہہ جانا یہ کوئی درست بات ہے. ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو، ایک دوسرے کا لحاظ کیا کرو، ایک دوسرے کو ان پہلوؤں میں رائے یا مشورہ دیا کرو جو اس کی دینی تربیت میں اس کے لیے. آپ کو میں یہی مثال دے دیتا ہوں کہ یہاں ہم تربیت کے لیے جمع ہیں، اللہ کے لیے جمع ہیں. فقہی پہلوؤں پر بھی ایک تربیت جو انسانی بنیادی ضرورت ہے وہ بھی دی جا رہی ہے، اس کے کورسز بھی ہو رہے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے، احادیث مبارکہ ان کی شرح بھی آپ کو عرض کی جا رہی ہے. مختلف اوقات کے اذکار بھی ہیں، مرکزی بھی ہیں، اس کے علاوہ جتنے اسباق ہیں ان کی تقسیم میں بھی سے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مرکز میں میرا دل ہے کہ میں جاؤں. ذمہ دار یا کوئی دوسرا ساتھی کہتا ہے نہیں ٹھہر جو بعد میں اکٹھے مل کر جائیں گے. تو وہ اس کا معاون ہوا یا رکاوٹ ہوا؟ اتنی باریکی تک چیزیں دیکھا کرو. جو آ رہا ہے اسے جانے دو میاں. تمہارا جانا یا اس کا جانا اگلے لمحے کا اس کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے. تو صرف اپنا ساتھ دیکھتے ہوئے کسی کو نیکی سے آپ اس پہلو سے روکیں گے تو وہ معاونت کس طرف آئے گی؟ نیکی کے پہلوؤں میں آئے گی یا دوسری طرف چلی جائے گی؟ حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جاتے. تو اس تربیت میں بھی اس باریکی تک خیال رکھیں کہ جس کا ارادہ بنا ہے اللہ اس کا سفر آسان کرے. جاؤ میاں اپنی اللہ کرو. یہاں آئے ہو تو ایک صابر کی کیفیت سے رہو، کوشش کرو کہ معاونت ہو. اگر یہاں آپ رہتے ہو کسی چیز کو خراب دیکھتے ہیں تو جو انتظامیہ اس کی بھی ذمہ داری ہے، تو آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں. وہ جو آپ کے لیے کر رہے ہیں اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہو. خانہ خدا اس کا تقدس ہے، مرکز ہے. اور شکر کریں کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ آج کے اس دور میں یہ حصے نصیب ہو رہے ہیں. بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں کیا دیکھ رہا تھا یا میں کیا بات کر رہا تھا یا کس صورتحال میں تھا، مجھے یہ نہیں یاد، نہ مجھے معلوم. لیکن اتنا واضح میں نے دیکھا کہ جیسے بندہ لاحد میں اتر جاتا ہے نا اور اس کو شدید طرح کا ایک جھٹکا لگتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا اور مجھے کیا کرنا تھا. تو یہ ایسی حسرت ہے کہ غلط راہ کے سفر میں سب سے پہلے جو تکلیف پہنچے گی وہ یہی پہنچے گی. اور اس احساس کو ہم کیا کریں گے کہ لاحد میں اتر کر پھر احساس ہوگا اوہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا، میں کن جھمیلوں میں پھنسا رہا. ضروریات تو پوری کرتا، وہ جو میری ذمہ داری تھی وہ تو میں پوری کرتا، وہ فرائض جو تھے میرے ذمہ وہ تو میں پورے کرتا. لا یعنی جو مصروفیات ہیں ان میں کتنا میں پھنسا رہا
اور وہ سارا وقت میں دین کے لیے صرف کر سکتا تھا، دین پڑھ سکتا تھا، دین پر عمل کر سکتا تھا، دین کی ترویج کر سکتا تھا، ذکر سیکھ سکتا تھا، ذکر سکھا سکتا تھا، حاصل کرنا کیفیات اور پہنچانے کے پہلوؤں سے میں ہمکنار ہو سکتا تھا، تو مجھے بتائیں یہ کیفیت ہم سب پر نہیں آئے گی؟ تو اللہ کریم یہ توفیق دے کہ ان حسرتوں سے محفوظ ہوں، کہ جو اللہ کریم نے استطاعت عطا فرمائی ہے اسے صرف کریں، اپنی محنت اور مجاہدہ جو ذات کا یہ اولید، اس کی اولین حیثیت ہے، پھر وہ جو ہمارے تحت ہیں ہم ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی جدوجہد تو کر سکتے، نہ مانے نہ مانے، میاں بیوی کتنا قریبی رشتہ ہے، کیا دونوں کی برزخ اور قبر اور حساب اپنا اپنا نہیں ہے؟ تو کیا بیوی جو ہے وہ تربیت کے پہلوؤں میں سلیقے سے بات نہیں کر سکتی؟ بجائے جھگڑا یا فساد ہونے کے کیا میاں نہیں سمجھا سکتا بچوں کو؟ اور جو نہیں سمجھے گا تو قبر ایک میں بھی دفن کر دو تو ان کا برزخ ایک نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری اپنی سمجھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی، گھر والوں کی تربیت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بہتری کی تدبیر کرتے رہیں۔ او بھائی نہیں مانو گے تو جہان فانی ہے، ہم نے بھی گزر جانا ہے، تم لوگ بھی گزر جاؤ۔ حتیٰ زرتم المقابر، ہر ایک نے اپنی قبر کی جو پتھر ہے نا اس کو جا ٹکرانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ مصداق یہ جو آیات کریمہ کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ عطا فرمائے۔ زندگی کی فرصت، یہاں معاملات دنیا سے نکل کر پھر اس تربیت کی فرصت، ساری اس کی عطا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔